محترمہ اس بندے کو دے دیتے. جب کملی والے کا شہرہ ہوا، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جانے لگا، تو یہ شہرہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی سنا. اب ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ میں اپنا مال اس عظیم شخصیت کو دے کر ملک شام کی طرف بھیجوں، ملک شام بھیجوں. انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ میرا پیغام ان تک پہنچاؤ، اگر تم میرا مال لے جانا پسند کرو تو میں لوگوں کو 1 گنا دیتی ہوں منافع، آپ کو 2 گنا دوں گی، آپ کو 2 گنا منافع دوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. 25 سال عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں اور ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں. اب دیکھیے وہ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہود و نصارہ، وہ کملی والے کے انتظار میں آئے. ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا کہ کملی والے ملک شام کی طرف مال تجارت لے کر آ رہے ہیں، مال تجارت لے کر. جب قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو وہ قافلہ دن رات چلتے چلتے وہ کئی مہینوں کے بعد ملک شام پہنچتا. یہ نہیں کہ آنن پانن 2-3-4 دنوں میں پہنچ جاتا، مہینے لگتے تھے. 6 مہینے پیدل سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر پیدل. تو وہ قافلہ چلتے چلتے صحرات طے کرتے ہوئے ملک شام کے راستے پر ایک راہب تھا، بحیرہ نامی راہب. بحیرہ نامی راہب اس نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا، شام کو چھوڑ کر اس نے جنگل کے اندر اپنی جھونپڑی بنائی. پھر اس نے اپنا ایک مکان بنایا، وہاں اس نے ایک مدرسہ بنایا، وہاں بیٹھ کر وہ تورات و انجیل کا تعلیم دیتا تھا، بچوں کو تعلیم دیتا تھا. اب اس کا وظیفہ دیکھو کیا تھا کہ وہ دن رات وہ بچوں کو تعلیم دیتا اور تعلیم سے فارغ ہو کر وہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ جاتا اور انتظار کرتا کہ مکہ کی طرف، حجاز کی طرف سے کب کوئی قافلہ آتا ہے. ہر آنے والے قافلے کو وہ دیکھتا، اس انتظار میں تھا. اس کو پتا تھا کہ کملی والے کا ظہور ہونا ہے، کملی والے کا ظہور ہونے والا ہے. کیونکہ وہ کاہن تھے، نجوم پرست تھے، ستاروں کا علم رکھتے تھے. انہیں پتا تھا کہ وہ ستارہ نمودار ہو چکا ہے، وہ ستارہ نمودار ہو چکا ہے. تو وہ تورات و انجیل کی تعلیم دے کر وہ بحیرہ نامی راہب مکان کی چھت پر چڑھ جاتا. صبح سے شام تک وہ اس انتظار میں ہوتا کہ کوئی قافلہ آتا ہے نہیں آتا. جب شام سورج غروب ہو جاتا تب وہ مکان کی چھت سے نیچے اترتا. یہ اس کا معمول تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت تھی، دوپہر کے وقت وہ اپنے مکان کی چھت سے نیچے اتر آئے. اب اس کے جو حواری تھے، اس کے جو شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد محترم آج کیا ہوا؟ خلاف توقع، خلاف معمول، آپ شام سے پہلے کیوں نیچے اتر آئے؟ ان کے راہب نے، ان کے استاد نے کہا آج میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے جو دوسرے قافلوں سے منفرد ہے. قافلے پہلے بھی آتے تھے لیکن میں نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی. آج جو قافلہ آنے والا ہے یہ عجیب قافلہ ہے. میں نے دیکھا کہ اس قافلہ کے چاروں طرف جو شجر و حجر ہیں وہ جھک رہے ہیں. پہلے جو قافلہ آتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی. آج جو قافلہ آ رہا ہے میں نے دیکھا شجر و حجر، جو درخت جس درخت کے پاس سے وہ قافلہ گزرتا ہے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں اس قافلے کی طرف. فرمایا کہ جلدی کرو میرے شاگردوں، جتنا راشن ہے کچن کے اندر سارا اکٹھا کرو، اس کو پکانا شروع کر دو. آج ہم اس قافلہ کی دعوت کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ.
ہماری سن کر پریشان حیران کہ استاد محترم قافلے پہلے بھی آتے تھے لیکن آپ نے اتنا اہتمام کبھی نہیں کیا، آج کیوں اتنا ہو رہا ہے؟ استاد نے کہا کہ جتنا راشن ہے بس میری بات مانو، اس کو پکانا شروع کر دو، آج ہم اس کی دعوت کریں گے، قافلہ والوں کی دعوت، قافلہ والوں کی آج دعوت ہے۔ کھانا پکنا شروع ہو گیا، جتنا راشن تھا سارے کا سارا، کھجوریں، گھی، پنیر، جو آٹا سارا نکال کر انہوں نے پکانا شروع کر دیا۔ اتنے تک قافلہ قریب آ گیا، قافلہ قریب آ گیا، غلام کو بھیجا جاؤ ان کو کہو، ان کو پیغام پہنچا دو کہ آج دوپہر کا کھانا ہمارے پاس ہے، دوپہر کا کھانا ہمارے پاس ہے تمہارا۔ یہ نبی کی برکت دیکھیے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ کھانے کا بندوبست پہلے ہی ہو رہا ہے۔ یہ میلاد کی برکت ہے، یہ میلاد کی برکت ہے۔ جاؤ ان کو کہو کہ دوپہر کا کھانا ہمارے پاس ہے۔ قافلہ معلوم جو سالار قافلہ ہے، جو امیر قافلہ ہے، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو پہلے بھی آتے تھے، پہلے بھی آتے ہیں، کسی راستہ سے گزرتے ہیں، اور یہ راہب کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر نہیں نکلا، اور آج ہمارے کھانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھانا کھائیں گے ہم۔ اب قافلے میں پڑاؤ ڈال دیا، ایک بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے سارے قافلے نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، کھانا تیار ہو گیا۔ راہب نے کہا کہ سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ کھانا کھاؤ، سارے آ گئے۔ ایک نوجوان کو چھوڑ دیا پیچھے، نوجوان کو چھوڑ دیا، باقی سارے آ گئے، کیونکہ وہ بڑے تھے، نوجوان کا پہلا ٹور تھا، کا پہلا سفر ہے۔ اس کو کہا کہ تم جانوروں کی حفاظت کرو، سامان کی حفاظت کرو، ہم کھانا کھا کر آتے ہیں، تو بچ گیا تو تمہارے لیے بھی لے آئیں گے، بچ گیا تو لے آئیں گے، تم ہمارے سامان کی حفاظت کرو۔ سارا قافلہ پہنچ گیا راہب کے مکان پر۔ راہب نے ایک طائرانہ نظر سے دیکھا سارے قافلے کی طرف، ایسے دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر، وہ بار بار پوچھتا سارے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں جی آ گئے سارے۔ وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، ایک ایک آدمی چہرے کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا نہیں ابھی وہ رہتا ہے، وہ رہتا تو نہیں ہے۔ جب 3 مرتبہ پوچھا تو سالار قافلہ نے کہا جی ایک آدمی کو ہم پیچھے چھوڑا ہے، ایک نوجوان ہے، ایک بچہ ہے، اس کو چھوڑا ہے، باقی سارے آ گئے۔ تو راہب کہتا ہے یہ دعوت تمہارے بتائی اسی کے لیے ہے، یہ سارا انتظام اسی کے لیے ہے، تم اس کو پیچھے چھوڑ آئے ہو، برات آ گئی دوسرا پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد۔ کہتا خبردار ابھی تک کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، کھانا شروع نہ کرنا جب تک وہ بچہ نہ آ جائے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ گئے جا کر بچے کو لے آئے، اب دیکھا جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا کھانے کے لیے آئے، وہ بڑا ایک درخت تھا، اب اس کی چھاؤں کے اندر سارے آ کر بیٹھ گئے، وہ جو کھانا کھانے کے لیے آئے نا چھاؤں کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اب آخر پر وہ بچہ آیا، اب اس کے لیے سایہ کوئی نہیں، وہ دھوپ میں آ کر بیٹھ گیا آرام سے چھپ کر۔ جب وہ بیٹھ گیا تو وہ راہب نے دیکھا کہ اس درخت کی ساری شاخیں جھک کر اس بچے کی طرف، ساری شاخیں اس بچے کی طرف جھک گئی، جو چھاؤں میں تھے وہ سارے دھوپ کے اندر ہو گئے۔ اب راہب اٹھا، اس بچے کی جا کر قدم بوسی کی، اس کی پیشانی کو چوما، اس کو اٹھایا وہاں سے، کہا تم تو ہمارے مہمان خاص ہو، تم عام نہیں ہو، مہمان خاص ہو۔ اس کو لایا، اپنی مسند پر بٹھایا، اپنی مسند پر بٹھایا،
اور پھر فرمایا کہ اب کھانا شروع کرو، اب کھانا شروع کرو۔ اب دیکھیے کھانے کا انداز، کھانے کا انداز دیکھیے ان جاہلوں کا کھانے پینے کا انداز، اور ایک اللہ کے نبی کا، ایک اللہ کے نبی کا۔ اب کھانا سامنے آیا، جو ہی حکم ہوا کہ کھانا شروع کرو، وہ ٹوٹ پڑے کھانے کا، ایسے جیسے کہ یا آج کھانا نہیں یا ہم نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جو ہی دعا ختم ہوئی، ٹھا ٹھا کے آواز، پلیٹیں ٹوٹ گئی، یا آج کھانا نہیں یا ہم نہیں۔ اور ادھر کملی والے کا انداز دیکھیے، کملی والے نے اپنے زانو پر بیٹھا، بائیں زانو اور دایاں گھٹنا کھڑا کیا، اور بسم اللہ پڑھ کر، باقیوں کو بسم اللہ آتی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کھانا کیسے شروع کرنا۔ اللہ کے حبیب نے بسم اللہ پڑھ کر لقمہ توڑا، اور چھوٹا سا لقمہ توڑ کر بسم اللہ پڑھ کر اس کو چبانا شروع کر۔ ابھی ایک ہی لقمہ ادھر، ایک ہی لقمہ ادھر، پوری روٹی کھا گئے، وہ بھوک کے مارے۔ اب راہب دیکھتا ہے کملی والے کے ایک ایک انداز کو دیکھتا ہے، ملاحظہ کر رہا ہے، ادھر کھانے کی طرف دیکھتا ہے، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، ادھر کملی والے کی طرف دیکھتا ہے، ادھر وہ ساری نشانیاں جو تورات و انجیل کے اندر تھی، اس کے ذہن کے اندر وہ نقش تھی، وہ ایک ایک نشانی دیکھتا ہے کہ پوری پا رہا ہے، اس کے اخلاق و آداب۔ اللہ نے جو فرما دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا خلق بہت ہی عظیم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تیرا اسوہ حسنہ اتنا مجھے پسند آیا کہ میں نے سب لوگوں کے لیے لازم قرار دیا۔ تیری عادات و خصائل وہ ایک ایک آپ کی عادت پر، آپ کے اخلاق پر قربان ہو رہا ہے۔ جب سارے کھانا کھا چکے تو راہب آپ سے تعارف کراتا ہے، آپ کا نام پوچھتا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ عربی جو ہے، عربی میں پوچھتے کہ ما اسمہ کا، کملی والے اسمی محمد، اسمی محمد۔ اب تورات میں بھی آپ کا نام محمد بھی تھا، احمد بھی تھا، محمد بھی احمد۔ احمد کس نے بتایا؟ یہ جو انتظار کر رہے ہیں ان کو ان کے نبیوں نے بتایا تھا، ان کو نبیوں نے بتایا، جو انتظار کرتے کرتے چلے گئے، اپنی امتوں کو بتا گئے کہ ہمارے بعد نبی آنے والا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا کہ ہم تو جا رہے ہیں اس دنیا سے، لیکن ہمارے جانے کے بعد ایک اور نبی آئے گا، ایک اور نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ ہم تمہیں اس کا نام بھی بتا کر جا رہے ہیں، آنے والے نبی کا نام بھی بتا کر جا رہے ہیں۔ ہمارا معمول کیا ہوتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے 7ویں دن اس کا نام رکھا جاتا ہے، 7ویں دن۔ لیکن کملی والے کا نامی اسم گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی، ہزاروں سال پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا، رسولوں کو بتا دیا ہے کہ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کملی والے کا تعارف۔ اب آپ نے پوچھا، اس راہب نے پوچھا، اس کا کوئی دوست ہے؟ اس کا کوئی دوست اس قافلے کے اندر؟ اور کوئی نہیں بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہوا، ایک جوان عمر، 30 سال کی عمر کا، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے
فرمایا کہ ابو بکر ہے میرا نام، میں اس کا دوست ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قریب آ جاؤ، مجھے اس کی کچھ عادات تو بتائیے، اس کی کچھ خصائل بتائیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ آپ کو بتایا، پورا تعارف کرایا۔ جب آپ نے پوچھا کہ آپ ان کے دوست ہیں، فرمایا کہ ہاں میں ان کے دوست ہوں۔ کب سے جانتے ہو؟ فرمایا کہ بچپن سے ہی جانتا ہوں، بچپن سے ہی جانتا ہوں۔ ان کی گفتار کردار کیسے ہیں؟ فرمایا کہ یہ صادق اور امین ہیں، ہم نے آج تک ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، سچ کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو راہب کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو، میں نے جو تورات کے اندر نشانیاں پڑھی وہ میں اس بچہ کے اندر پوری کی پوری پا رہا، پوری پا رہا۔ اب مجھے ڈر ہے اگر یہ بچہ آگے گیا، ملک شام کی طرف گیا، تو قدم قدم پر تمہیں اس کے دشمن ملیں گے، قدم قدم پر اس کے دشمن ملیں گے۔ میری مانو تو اس کو یہیں سے واپس لے چلو، اس کو یہیں سے واپس لے چلو۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کملی والے کی آمد سے پہلے لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ نبیوں نے انتظار کیا، راہبوں نے انتظار کیا، نستورہ راہب نے انتظار کیا، اور کس کس نے انتظار کیا؟ اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے وہ نبی آخر الزمان ہمارے حصے میں بھیج دیا۔ ہمیں اس کی کیا قدر؟ اللہ نے ہماری قسمت، ہمارا بخت، ہمارا مقدر چمکا دیا۔ ہم تو سوئے ہوئے تھے گھر کے اندر، سوئے ہوئے تھے، اچانک ہمارے والد صاحب مسجد کے اندر گئے، مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ مولوی صاحب نے آ کر ہمارے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہمارے ابا کو مبارک دی کہ مبارک ہو، یہ کملی والے کا غلام بن گیا، کملی والے کا غلام بن گیا۔ اس کے کان کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کا نام آ گیا۔ اللہ نے کتنا نام بلند رکھا، کملی والے کا ذکر اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا، کتنی بلندی عطا فرمائی، کتنا علو، کتنی شان بلند فرمائی۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کو ذکر بلند کر دیا۔ کتنی بلندی، کیسے بلندی؟ یہ بلندی کی ایک شکل ہے کہ 1400 سال گزر گئے، جو ذکر مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا آج تک جاری و ساری۔ لوگ ایسے ہی جمع تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہم تو بھٹک چکے تھے، سیدھے راستے کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں خدا کا پتہ نہیں تھا، ہم تو 360 کو پوجنے والے تھے، تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما کر کتنا بڑا ہم پر احسان فرما دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ میں نے مومنوں پر خاص احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ یہ میرا بہت بڑا احسان سمجھو، اللہ کے اور بھی بہت سے احسانات ہیں، انسان گننا شروع کرے تو نہیں گن سکتا۔ یہ زمین اللہ کا احسان ہے جس پر ہم قدم رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر رب تبارک و تعالی زمین کو حکم دے
تو یہ ابھی ہمیں کھا جائے، نکل جائے، یہ اللہ کا اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے چاروں طرف رب تبارک و تعالیٰ نے قرہ ہوائی یہ پیدا فرما دیا جس سے ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے، مٹھی میں بند کر لے، ہوا کو حکم ہو کہ کسی کی ناک میں نہ جائے، کسی کی پھیپھڑے میں نہ جائے، تو ہماری زندگی کی سانس بند ہو جائے۔ یہ بڑا احسان ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا احسان نہیں کہا۔ اس سے بڑا کوئی اور احسان ہے جو اللہ کے محبوب کی آمد ہے، اللہ کے محبوب کا میلاد ہے، یہ سب سے بڑی آمد ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں اللہ کے اس احسان پر دل و جان سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کا یہ احسان مانے کہ رب تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا کہ جس کی خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائی، ساری کائنات کو سجایا بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بن مانگے ہمیں عطا فرما دیا، ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 12 نبیوں نے، 12 اولو العزم نبیوں نے یہ آرزویں کی، یا اللہ ہمیں اس آخری نبی کی امت سے پیدا کیا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی ہم نے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا جائے، نہیں، بس ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کیسے بنے۔ جب تک یہ کلمے کے اندر اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا جائے گا مسلمان نہیں بنے۔ کوئی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت لازمی قرار دی کہ جب تک میرے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے میری اطاعت کا ہمیں قبول نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عظمت، شان، رفعت اور بلندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اس کے اندر نور پیدا فرمائے۔ یہ نور والا مہینہ کملی والے کے ذکر سن کر اس ذکر کے اندر بھی نور ہے، اگر اس کو صحیح سمجھیں، ذکر کے اندر نور ہے، اللہ تعالی سے یہ توفیق مانگے کہ وہ نور ہمارے دل کے اندر بھی ہماری زندگی بدل جائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔